بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جی ضمیر فاروقی. پروگرام ہے ضمیر کی آواز اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی بیسٹ ٹی وی. ہم ایسے ایشو کے اوپر ہمیشہ بات کرتے ہیں جو ہمارے عوامی ایشو ہیں، ہر گھر کے ہیں، ہر فرد کے ہیں، بچے سے لے کر بوڑھے تک ہیں، خواتین سے لے کر اساتذہ تک. اور زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ جن مسائل کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے ان کے اوپر ہمارا مین اسٹریم میڈیا بات نہیں کرتا. تو اس حوالے سے ہم اپنے اسٹوڈیو میں ایسے اشخاص کو، ایسے افراد کو، ایسی شخصیات کو مدعو کرتے ہیں جو اپنے اپنے شعبے میں ماہر بھی ہیں اور ان کی وہاں پر گرفت بھی ہے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عمران یوسف صاحب مدعو ہیں. عمران یوسف صاحب کا تعارف اتنا ہے کہ یہ ایجوکیشنسٹ ہیں، تعلیم کے ساتھ پچھلے 20-25 سال سے وابستہ ہیں. ان کے اپنے اسکول ہیں، تھینٹ ہال گروپ آف اسکول کے نام سے سسٹم چلا رہے ہیں. پاکستان منٹ میں ان کا ایک کیمپس ہے اور مناوا میں ایک کیمپس ہے. اس کے علاوہ موٹیویشنل ٹرینر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کئی پروگراموں میں یہ شامل ہوتے ہیں. خود بھی ایک پروگرام کرتے ہیں کامیابی کے گڑ کے نام سے. تو ہم نے آج انہیں مدعو کیا ہے اور انہی کے شعبے کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے. بلکہ وہ شعبہ ان کا نہیں ہے، وہ آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے اور ہر گھر کا مسئلہ ہے. تعلیم کے حوالے سے ناظرین آپ اتنا جان لیں کہ ہم یا ہماری گورنمنٹ کہ وہ ترجیحات نہیں ہیں، تعلیمی پالیسیاں اس طرح سے نہیں بن پا رہی. پچھلے 2 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ نے جہاں تعلیم کو ڈسٹرب کیا، باقی شعبوں کو کیا، لیکن سب سے زیادہ جو شعبہ ڈسٹرب ہوا وہ تعلیم ہے. اس کے حوالے سے کوئی ابھی تک ہم ایسی کوئی حکومتی واضح پالیسی نہیں دیکھ پائے کہ اس کے اوپر کوئی ایسا کام کیا جائے، اس طرح سے اسے چلایا جائے تاکہ بچہ ڈسٹرب نہ ہو. اس وقت ماہرین نفسیات کے مطابق ہمارا جو بچہ ہے وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو چکا ہے. بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تشدد کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے. اور یہی وہ بچے ہیں جب اسکول میں ہوتے ہیں تو سیف ہوتے ہیں، لیکن جب اسکول سے باہر ہوتے ہیں تو انہی بچوں کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم انہیں ایسے لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں جو ان میں سے معاشرے کے کرمنل لوگ بھی ہیں. اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ پچھلے 2-3 سال کا اگر ریکارڈ نکال کر دیکھیں تو بچوں کے ساتھ ابیوز کے واقعات، خواتین کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ بڑے ہیں، کم نہیں ہوئے. آج ہی کہیں ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی تو پنجاب میں 60% بچیاں، خواتین ہراس ہو رہی ہیں. ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس معاشرے کو آگے لے کر آ رہے ہیں، ہم کس طرح کا معاشرہ بنانا چاہ رہے ہیں. یہ وہ سوال ہیں جنہیں ہم ڈسکس بھی کریں گے، کرنا بھی چاہیے اور کرتے بھی رہنا چاہیے. لیکن آج جس پہ ہم زیادہ بات کریں گے وہ یہ ہے، عمران صاحب سے بھی ہم پوچھیں گے کہ آپ بتائیے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں 3 شفٹیں ہونی چاہیے تعلیم کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ اس وقت اتنا کم ہے کہ ہم کہیں بھی اپنا قابل ذکر جگہ پر نہیں کھڑے، نہ کسی پروڈسٹر پہ کھڑے ہیں. اور جو لٹریسی ریٹ جو ہمارے یہاں بیان بھی کیا جاتا ہے اس میں بھی ان لوگوں کو لیا جاتا ہے جو سائن کرنے کی پوزیشن میں. علم جو ہے وہ آپ کو جینا سکھاتا ہے، وہ آپ کو آگے بڑھنا سکھاتا ہے. ہمارے یہاں تعلیم صرف ڈگری کے حصول کا نام رہ گیا ہے. یونیورسٹیاں ہوں، کالجز ہوں، میٹرک تک کے بچے ہوں، صرف ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے بغیر پاس کیے ہی بے شک ہو ہمیں ڈگری دے دی جائے، ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا جائے تاکہ ہم، لیکن یہاں قابلیت نہیں ہے، ہنر نہیں ہے. یہی بچے جب باہر نکلتے ہیں تو ان کو کوئی جاب نہیں ملتی. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں قابلیت کے اوپر کام نہیں کیا جا رہا، ہنر مندی پہ کام نہیں کیا جا رہا. یہ اتنا بڑا مسئلہ مسائل ہیں، ہمارے 15-20 منٹ کے پروگرام میں شامل شاید ہم اس کو نہ کر سکیں، لیکن اس پہ ہم پروگرام کرتے رہیں گے. تو عمران یوسف صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے ابتدائیے میں سنا بھی ہے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ ہمارا جو بچہ ہے اس وقت، خصوصاً
نچلے درجے کے جو اسکول ہیں، پرائمری اسکول جو ہیں، میٹرک کے، مڈل کے، وہاں پر جب سے کووڈ آیا ہے، پہلے تو رہا ہی بند ہی رہا، اور ویسے بھی کووڈ نہیں بھی تھا تب بھی ہمارے یہاں 14 دن 365 دنوں میں 114 دن بچہ اسکول میں جاتا ہے۔ اب 114 ڈے جو ہے اس میں وہ کیا پڑھ سکتا ہے؟ لیکن کووڈ کے بعد کیا ہوا؟ کووڈ کے بعد یہ ہوا کہ جی ایک تو چھٹیاں بہت زیادہ ہیں، پھر جب کھلے 10 دن 15 دن مہینہ، اس میں انہوں نے ایک پالیسی بنائی کہ جی 50% آئیں گے، ایک دن آئیں گے، مطلب بچے 50% آئیں گے، دوسرے دن 50% آئیں گے۔ اچھا، اب اس میں بھی اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو ہفتے میں ایک بچے کے 3 دن بنتے ہیں، یہاں بلکہ بعض اسکولوں میں 2 دن بچے جا رہے ہیں، باقی سارا دن وہ فارغ ہیں۔ آن لائن کی کوشش کی انہوں نے، لیکن پاکستان میں آن لائن جیسا سسٹم لینا بھی ناکام ترین ثابت ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ یہاں پر بجلی کی ترسیل جو ہے اس طرح سے نہیں ہوتی، آپ کا نیٹ نہیں ملتا، پھر بے شمار گھرانے ایسے جو اینڈرائڈ فون افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے آپ اپنی ماہرانہ رائے جو ہے وہ یہ بتائیے کہ ہم اس سارے سسٹم کو، اس کی خرابیاں کیا ہیں، کیا اثرات پڑ رہے ہیں بچوں کو، کیونکہ آپ ڈائریکٹ بچوں کے ساتھ منسلک ہیں، دوسرا یہ کہ ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ ضمیر فاقد صاحب، میں بڑا اچھا محسوس کر رہا ہوں کیونکہ ضمیر کی آواز ایسا پروگرام ہے کہ جس میں ان ایشوز پہ بات کی جاتی ہے کہ جو آپ نے درست فرمایا کہ مین اسٹریم میڈیا پہ جس کا ڈنڈورا پیٹنا چاہیے، جس کے اوپر واویلا کرنا چاہیے اور اویئرنیس دینی چاہیے لوگوں کو، جس پہ بات ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ اور آبویسلی آپ نے درست فرمایا تعلیم اس میں ایک بہت اہم ہے، اور ہمارا مین اسٹریم میڈیا ایسی چیزوں کو دکھاتا ہے کہ جو ان کے مطابق عوام کو کے لیے ضروری ہے، ان کے مطابق۔ جہاں تک اسکول کی آپ نے بالکل حاضری اور سارے سسٹم کا بہت اچھے انداز میں آپ نے احاطہ کیا کہ واقعی یہ ایسا ہی ہے، اور ہمارا یہ البیہ ہے۔ ہم تعلیم جو ہے ہماری ترجیحات میں اس طرح سے پرائرٹیز میں شامل ہی نہیں ہے۔ لیجسلیشن ہوتی ہے، سارا کچھ کیا جاتا ہے، لیکن جب پریکٹیکل کی بات آتی ہے تو ہم اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر پاتے جس طرح سے کہ تعلیم ہونی چاہیے، کیونکہ آبویسلی سارے شعبے تعلیم سے نکلیں گے، اور ہمارا جو سینیریو اب جہاں جس ملک سے بلانگ کرتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہمسایہ ملکوں کو دیکھا جائے، ہمارے ہی طرح کے ان کے سرکمسٹانسز ہیں، کووڈ ان میں بھی آیا، انہوں نے کس طریقے سے نبرد آزما ہوئے اور ہم کس طرح سے کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو ہم بہت پیچھے ہیں۔ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ بہت زیادہ کم دن ہیں، آپ نے 114 فرمایا، اگر پرائیویٹ اسکول یا اس طرح سے دیکھا جائے تو سیٹرڈے سنڈے بھی آف ہوتا ہے، تو یہ اور اس سے بھی کم ہوتے ہیں۔ اس میں اگر آپ کے 2 ٹرم یا 3 ٹرم کے پیپر ایگزام شامل کیے جائیں، ٹیسٹ شامل کیے جائیں تو اور کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ایسا آپ نے یہ بھی بات بالکل درست فرمائی، یہاں پہ 3 ٹرمز 3 شفٹیں لگانی چاہیے، لیکن ایک شفٹ کو بھی اتنا زیادہ وہ کیا جاتا ہے اور بغیر کسی وجہ کے۔ دیکھیں آپ کے ہر چیز اوپن رہی لیکن اسکول بند ہو گئے۔ یہ ایک بہت زیادہ ٹھیک ہے کہ پینڈیمک ہے، ٹھیک ہے کہ بات ہو رہی ہے، سارا کچھ ہوا تھا، لیکن اس کے بہتر طریقہ بھی کیا جا سکتا تھا، اور ایس او پیز کے اوپر سب سے بہتر جو ہے، اور یہ حکومتی نمائندہ نے بھی کہا کہ سب سے زیادہ بہتر جو امپلیمنٹ کیا ہے وہ پرائیویٹ اسکولز نے کیا، جہاں اسکولز نے کیا ہے، پبلک بھی۔ تو یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی ترجیحات میں تعلیم کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں دہشت گردی ہے، ہم نے بہت فیس کیا، ہمارے سیکورٹی بارڈرز کے سارے ایشوز ہیں، بہت اہم ہیں، لیکن یہ سارے ریلیٹ کرتے ہیں ہمارے تعلیم کے ساتھ۔ ہماری ہیلتھ بہتر ہوگی، اگر تعلیم بہتر ہوگی تو ڈاکٹرز نہیں بنیں گے، قابل نہیں ہوں گے۔ تو جو بنیادی تعلیم ہے، اسکول ایجوکیشن ہے، جب تک، اور کوالٹی ایجوکیشن ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ تربیت دی جائے، تعلیم کو جب سے ہم نے تربیت سے الگ کر دیا تو اس کے بھی مسائل آئے۔ ابھی آپ اور ہم ایک سیمینار میں بھی تھے، تو وہیں سے ہم سیدھا ادھر آئے ہیں کہ ہم نے کہا کہ آج کا یہ ایشو ہے بڑا ہے، ہمیں اس کے اوپر بات بھی کر لیجیے۔ اس سیمینار جو آواز CSB کی جانب سے جس کا انعقاد کیا گیا، فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن، اور بچیوں کے لیے آپ پرتحفظ ماحول میں ان کو کیسے تعلیم دی جا سکتی ہے، اور یہ سارا وہاں پہ ڈسکشن ہوئی، مطلب وہاں پہ پارلیمنٹیرین بھی تھے، ماہر تعلیم بھی تھے، پھر اسٹوڈنٹس بھی تھے مختلف یونیورسٹی کے، کالجز کے، اسکولز کے۔ وہاں پہ جو باتیں سامنے ہیں اس میں بھی یہ دیکھیں ایک بات، یعنی کہ وہاں پہ جو ہماری پارلیمنٹیرین ہیں عائشہ اقبال صاحبہ، کیسر رشید صاحب تھے، لق صاحب تھے، ضیاء الرحمان صاحب تھے، ان ساروں نے بہرحال اس بات پہ بڑا افسوس کا اظہار کیا
کہ 2014 میں یعنی کہ 1994 سے یہ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ چلا آ رہا ہے. پھر پرویز لائی کے دور میں اس پہ تھوڑا سا کام ہوا. اس کے بعد شہباز شریف کے دور میں جا کر 2014 میں یہ ایکٹ دوبارہ سے ریویو کیا گیا اور اس کو انہوں نے مانا بھی, لیکن آج تک اس کا نوٹیفکیشن نہیں ہو سکا. نوٹیفکیشن ہوگا تو پالیسیاں بنیں, پھر آگے اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہوگی. تو افسوس کا صورتحال انہوں نے ساروں نے یہ کہا کہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. اب بات یہ کہہ دینے سے شرمندگی اور اس کے اوپر عمل نہ کرنے سے. اور وہاں پہ بھی یہ بھی بتایا گیا کہ اس وقت جو بچہ اس کے پر کیپٹا کیا خرچ آ رہا ہے ایجوکیشن کے اوپر, اور باہر ایک موازنہ کیسر رشید صاحب نے کیا, میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ مجھے وہ بھیج دیں, اگر آ گئے تو میں اس کو اپنے کسی کالم میں بھی لکھوں گا. تو اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں, وہاں پہ بھی آپ نے سنا, یہ ساری باتیں ہیں. اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو آگے مزید بڑھا سکتے ہیں؟ جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. وہاں کے جو پارلیمنٹیرینس ہیں ہمیں افسوس اس بات کا بھی ہے کہ ان کو بھی صرف افسوس ہی ہے. مینس کہ جن کا کام وہ کہتے ہیں اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے ہیں, جس نے جو کنٹریبیوشن دینی ہے کیا وہ ٹھیک کر رہا ہے, کیا جو بیوروکریسی ہے جو اسکول ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں کیا وہ اپنا رول پلے ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں. جو انرولمنٹ کے اوپر بہت بات ہوتی ہے کہ بچیوں کے خاص طور پہ انرول کیا جائے, کیا وہ اس حوالے سے لا تو بننا ہے سارا کچھ ہے, لیکن آپ کی کتنی بچیاں, آپ کی 14 لاکھ بچیاں جو ہے وہ صرف میٹرک کر پاتی ہیں, پھر اس کے بعد میٹرک کے بعد بالکل ہی بہت سے کم اس کی تعداد رہ جاتی ہے. تو ایجوکیشن کے اوپر جن لوگوں کا کام ہے لیجسلیشن بنانا اور اس پہ امپلیمنٹ کرنا, معذرت کے ساتھ وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا, کیونکہ میں نے پہلے کہا ترجیحات نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اویئرنیس دی جائے پیرنٹس کو بھی, اور اس کے اوپر بہت زیادہ آپ نے ہراسمنٹ کی بات کی, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. کیونکہ جب تک تحفظ نہیں ہوگا, کیونکہ ہماری سوسائٹی کے بہت سے معاملات کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمیں تربیت جو ہے نا وہ نہیں ہے, تو ہراسمنٹ کے بھی ایشوز ہیں. بچیاں جو ہے وہ کالجز میں نہیں اس لیے جا پاتی کہ ان کو وہ اس طرح سے فیسلٹیز نہیں ہیں ٹرانسپورٹ کی اویلیبل, تو ان کو مشکلات ہوتی ہیں. تو آپ کے جو سوال سے ریلیٹڈ یہی ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کرتے رہے. جیسے کہ پرائیویٹ اسکولز ہیں, گورنمنٹ اسکول جو بھی کر رہے ہیں, اب گورنمنٹ اسکول کے بچے کے اوپر پر اسٹوڈنٹ ان کا پر منتھ جو وہ ایکسپینس ہے وہ تقریباً 36,000 ہے. 36,000 روپیہ وہ بچے کے اوپر لگا رہے ہیں. پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں. اور پرائیویٹ اسکول بے شمار ایسے ہیں کہ جن کی فیس ماہانہ جو ٹھیک پرووائڈ کر رہے ہیں وہ 15,000 روپیہ ہے, وہ ان کو اچھا ٹھنڈا پانی بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ ان کو بعض کلاس رومز مناسب سی فیس کے ساتھ ایئر کنڈیشن بھی دے رہے ہیں, وہ جنریٹر کی سہولت بھی دے رہے ہیں, وہ ان کا سٹنگ ارینجمنٹ انوائرمنٹ اچھی دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ جو 36,000 میں بچہ پڑھ رہا ہے اور جو 1,500 میں یا 2,000 میں یا 4,000 میں پڑھ رہا ہے, ان کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو ٹو مچ ڈفرینس. جو پرائیویٹ اسکول کے بچے ہیں وہ رزلٹ بھی لے کے آ رہے ہیں, وہ اچھے طریقے سے جو ہے پوزیشن بھی لے رہے ہیں, ان کے اندر صلاحیت بھی ہے, انہی کے آپ پرائیویٹ سیکٹر. اچھا, ایک یہاں پہ ہم یہ بڑا جملہ سنتے ہیں جگہ جگہ, منسٹر آف ایجوکیشن جو ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں, پھر جو بھی کہیں کوئی اسٹیک ہولڈرز ہیں یا کسی اور جگہوں پہ ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو مافیا کا ایک نام دیا جاتا ہے نا. اب یہ تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ کتنے بڑے مافیا ہیں, کہ آپ ڈاؤن ہیں اور بچوں کو جو ہے نا وہ جناب گھر سے اٹھا کے لاتے ہیں, یہ تو آپ نے بتانا. لیکن میرا مطلب کنسرن یہ ہے کہ مافیا کے حوالے سے اگر بات کر سکتے ہیں تو چند ایک اسکول ایسے ہیں جہاں پہ 20-25-30 ہزار فیس ہے, لیکن وہ بھی انہوں نے وہ جتنے وہ پیسے لے رہے ہیں اس طرح کا انہوں نے ماحول بھی پرووائڈ کیا ہے. وہاں کا بچہ پڑھا ہوا اور ایک سرکاری اسکول کا یا ایک نچلے درجے کے نجی اسکول کا پڑھا ہوا, ان کا زمین آسمان کا فرق ہے. اب یہ کہ وہ اپنے ماحول کے پیسے لیتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ حالانکہ سرکاری اسکول جو ہے وہاں کے ٹیچر بڑے کمپیٹنٹ ہیں, سرکاری اسکولوں کی عمارتیں بہت اچھی ہیں, ان کا انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے. پھر کیا وجہ ہے, حالانکہ ذمہ داری تو ان کی ہے, تو اس مافیا کو ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری کاوشوں سے ہمارے جو ہمیں مافیا جو کہا گیا تھا, اب جو ہے نا اس کو باقاعدہ طور پہ بین کر دیا گیا ہے کسی بھی میڈیا پہ, کسی بھی فورم کے اوپر, کیونکہ وہ اس بات پہ سمجھ آ گئی ہے انتظامیہ کو بھی اور حکومت کو بھی کہ یہ دے آر کنٹریبیوٹنگ, دے آر پرووائڈنگ ایجوکیشن. تو اس لیے یہ جب انہوں نے دیکھا خاص طور پہ کووڈ کے اندر جو کچھ ہوا کہ گورنمنٹ نے بھی بہت سے آن لائن فیسلٹی پیدا کی, لیکن جو اسکول پرائیویٹ اسکولوں نے بھی جنہوں نے کی
انہوں نے اس سے بہت بہتر کام کیا. جہاں جہاں پہ بھی جس طرح سے بھی گورنمنٹ چاہے ڈینگی آیا یا کچھ بھی آیا, پرائیویٹ سکولز نے ہمیشہ نہ صرف سفر کیا بلکہ تعاون بھی کیا. اچھا ایک بات یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہمارے یہاں ایجوکیشن کی یعنی شرح ہے, لٹریسی ریٹ ہے ہمارے یہاں, مطلب کیا آپ اس سے متفق ہیں کہ یہاں پہ 3 ٹائم نہ سے 2 ٹائم کلاسیں ہونی چاہیے اسکولوں میں؟ جی بالکل ہونا چاہیے. اور آپ اس کو دنیا میں دیکھیں کہ جاپان کو یا دوسرے ماڈلس کو دیکھیں, وہ تو فل ڈے اسکولنگ ہے. کیونکہ ہمارا بھی یہی کلچر ہے کہ جب بچہ اسکول سے گھر آتا ہے وہ بعض دفعہ ٹیوشن جاتا ہے, پھر اس کے بعد کئی دفعہ وہ مدرسے یا کسی قاری صاحب کے پاس قرآن پاک, وہ فل ڈے اس کا رہتا تو بزی ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ایک تو فل ڈے اسکولنگ بھی ہو, لیکن چونکہ ہمارے پاس ماشاءاللہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور یہ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے پاس فیسلٹیز اس طرح سے اسکولز نہیں ہیں, تو یہ بھی ایک بہت اچھی تجویز ہے اور اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوا ہے اور آئی تھنک اس میں انرول بھی کافی بچے ہوئے ہیں. تو اس کو ہونا چاہیے اور بلڈنگ کو میکسیمم یوٹیلائز ہونا چاہیے, کیونکہ باقی آپ درست فرما رہے ہیں کہ بلڈنگز اچھی ہیں, بڑی بلڈنگز ہیں اور اس کو یوٹیلائز, پڑھانے والے بھی موجود ہیں اور جو سرکاری ٹیچرز ہیں ان کی سیلریز بھی اچھی ہیں بہت زیادہ ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ. تو ان کو ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعلیم اگر آپ نے عام کرنی ہے, آپ نے بالکل درست فرمایا, جو صرف سائن کر لیتا ہے اس کو بھی ہم پڑھا لکھا مان لیتے تو پھر بھی ہم بہت نیچے ہیں. آپ دیکھیے نا مثلاً اس وقت آپ ابھی نکل جائیں اور کوئی بندہ بھی جب ہم باہر نکلتے ہیں اپنے گھر سے باہر آتے ہیں روڈ پہ, تو آپ کو گلی محلوں میں بچوں کی ٹولیاں نہیں ہجوم کی شکل میں یہ 24 گھنٹے گھومتے رہے. درست. اب وجہ کیا ہے, ظاہر اسکول سے باہر آؤٹ آف اسکول ہیں, جب اسکول میں جائیں گے تو محفوظ بھی ہوتے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں. جی. تو یہی بچے جو ہیں اگر ان کو زیادہ سے زیادہ یعنی وقت جو ہے, یعنی مطلب میرا اپنا یہ پوائنٹ آف ویو ضروری نہیں کہ صحیح بھی اور آپ اسے اتفاق بھی کریں, تو کیا نجی اسکول جو ہیں وہ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں کہ وہ 2 ٹائم کلاسیں شروع کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ تعلیم بھی حاصل کر سکیں اور وہ معاشرے کی ان برائیوں سے محفوظ بھی رہ سکیں جن کا وہ شکار ہو رہے ہیں؟ بالکل نجی اسکول کر سکتے ہیں, ان کو جو پہلی ٹرم ہے جو پہلی ہے ان کو تو کرنے دیں. یہ بیس کے جو صبح کی ہے ہمیں تو اس پہ بھی قدر لگائے جاتے ہیں, کئی قسم کے ٹیکسز جو ہے نا وہ ہم پے کرتے ہیں پرائیویٹ اسکولز والے, اور پھر بند ہمیں رات کو نوٹس آ جاتا ہے جی صبح اسکول بند ہے, تو وہ پیرنٹس بھی ہمیں کال کر رہتے ہیں. اگر پہلے جو ہمارا ٹائم ہے اگر وہی ٹھیک طریقے سے کر لیں تو ہم بہت اس کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. دوسری جو آپ نے فرمایا بالکل درست بات ہے کہ اس پینڈیمک میں بہت سے بچے, چائلڈ لیبر کتنی زیادہ بڑی, ڈراپ آؤٹ ریشو پہلے ہی 2-2.5 لاکھ بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر تھا, اور اس وقت جو ہے وہ تقریباً 1 کروڑ بچہ مزید اس میں شامل. گورنمنٹ کے جو فگرز 10 لاکھ وغیرہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ اس وقت پرائیویٹ اسکولس میں اور سے نکل چکی ہے, کیونکہ وہ انہوں نے فیسیں وہ نہیں پے کر سکے 6 ماہ کی, تو پھر انہوں نے سوچا کہ پھر اس کو نئے سیشن سے نئے اسکول میں داخل کریں گے. لیکن آپ درست فرما رہے ہیں اس دوران بچے بہت اسپائل ہوئے ہیں, ان کا پڑھنے لکھنے کا رجحان تو ویسے ہی ہمارے ملک میں بہت کم ہے کیونکہ اس طرح سے مواقع نہیں ہیں. اور یہ بھی اسی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہ انہوں نے یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے کہ پڑھ لکھ کے بھی کیا کر لینا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مسائل ہیں خاص طور پہ بچوں کے جو پڑھ لکھنے کے بعد اتنا پڑھنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں ان کو نوکریاں نہیں مل رہی, اور یونیورسٹیز جو خاص طور پہ پرائیویٹ بھی ہیں ان کو یہ اب کہا جانے لگا کہ یہ فیکٹریاں ہیں بن چکی ہیں غربت کی اور بے روزگاری کی فیکٹریاں. تو یہ ہم ان چیزوں سے ہمیں نکلنا ہوگا, ہمیں ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا, ہمیں ڈائریکشن طے کرنی ہوگی, ہم جو ہے نا اسکل بیس ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہوگا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی سوسائٹی کو بہتر کر سکتے ہیں. اور آخری بات کہ تعلیم کے ساتھ تربیت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, تو ہر استاد جو ہے وہ اپنے بچے کو کی بہترین تربیت کرے تاکہ وہ واقعی مقدر بنے کا ستارہ بنے سوسائٹی کا. بہت شکریہ عمران یوسف صاحب. جیسا کہ ناظرین آپ نے عمران یوسف صاحب کی بات سنی, انہوں نے تقریباً کچھ پہلوؤں پہ روشنی ڈال دی. وہ کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس کے اوپر بہت زیادہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ہم اس کے ساتھ وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ تعلیم, صحت, انسان کی بنیادی ضرورتیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اور ریاست جب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر ظاہر دوسرے طبقات باہر رکھتے ہیں. ابھی 2.5 کروڑ پچھلے کافی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے, لیکن دوران کووڈ
कोई इनमें 1 करोड़ बच्चों का इजाफा हुआ है। और ये वाले जो 1 करोड़ बच्चे हैं ये बहुत ही वल्नरेबल है। उसकी वजह ये है कि इनकी तालीम भी गई, इनके पास हुनर भी कोई नहीं है, और इन्हें एक तो रोड के ऊपर छोड़ दिया गया बेयारो मददगार, दूसरा इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो किसी वर्कशॉप पे हैं, कहीं किसी फैक्ट्री में हैं, कहीं किसी दुकान के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि घर तो उन्होंने भी चलाने हैं। तो अब बात वही है कि आप जब हम एक ये बड़ा जुमला सुनते हैं, निजी तालीमी इदारों के हवाले से एक लफ्ज़ माफिया का इस्तेमाल किया जाता है। भाई ये माफिया अगर हैं तो आपके पास तो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास बेहतरीन टीचर हैं, आपके पास बेहतरीन स्कूल हैं, वहाँ पर जो टीचर्स हैं उसकी तनख्वाह भी जो है वो मकबूल तनख्वाह है, उनको बेशुमार बढ़ाते हैं, उनको क्यों नहीं आप दुरुस्त करते? और जो जिम्मेदारी आपकी है, रियासत की है, वो निजी तालीमी इदारे अदा कर रहे हैं। तो ये इससे बजाय हम एक आप मुतबादल ये कह लें कि पैरेलल हम उनको कोई ऐसी पार्टी समझें और उनके साथ रवैया गलत करें, इख्तियार करें, तो मिलजुल कर हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि इस वक्त हमारा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेज पे है। उस बच्चे को जो नफसियाती तौर पे भी इस वक्त डैमेज हुआ हुआ है, जो तालीम के हवाले से भी डैमेज हुआ हुआ है, जिनके पेरेंट्स भी परेशान हैं, एक तो उसे हमें स्कूल में वापस लाना है, दूसरा ये कि हमें उन्हें ऐसा माहौल देना है जो पढ़ने वाला माहौल हो। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, आप भी सोचिए, क्योंकि बच्चा सिर्फ आपका नहीं है, ये मेरा भी नहीं है, ये मलकियत है पूरी रियासत की, मुआशरे की, और सबकी हमारी जिम्मेदारी है कि इसका फ्यूचर जो है हमारे फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है, इस मुल्क का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। इन्हीं बच्चों ने बाहर जाना है, कहीं जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में किरदार अदा करना है, कहीं कहीं पहुँचना है, किसी ने साइंसदान बनना है। लेकिन जब तक आप इनको नॉर्मल माहौल नहीं देंगे, अच्छा माहौल नहीं देंगे, अच्छी तालीम नहीं देंगे, उस वक्त तक हम इनसे कोई तवक्को नहीं कर सकते। इजाज़त दीजिए, सिटी प्रेस को देखते रहिए, और अगर हमारे प्रोग्राम अच्छे लगे हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ रहिए।